السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کلاسز میں ٹینسز کو اپلوڈ کیا گیا ہے۔ امید ہے آپ تمام احباب نے ان ٹینسز کو دیکھا ہوگا، ان کی پریکٹس اور مشق بھی کی ہوگی۔ آج کی اس کلاس میں ورب کو بیان کیا جائے گا۔ ورب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ورب ایکٹیو وائس ہوتا ہے اور دوسرا پیسیو وائس ہوتا ہے۔ ایکٹیو وائس کسے کہتے ہیں؟ اسکرین پر ملاحظہ ہو۔ ایکٹیو وائس فعل معروف یعنی ایکٹیو وائس اسے کہا جاتا ہے جس میں کسی کام کی نسبت کرنے والے کی طرف کی جائے، یا پھر آپ دوسرے الفاظوں میں کہیے جس میں کام کرنے والا موجود ہو، اس کو ایکٹیو وائس کہا جاتا ہے۔ پیسیو وائس فعل مجہول یعنی پیسیو وائس اسے کہا جاتا ہے جس میں کام کی نسبت کام کرنے والے کی طرف نہ ہو بلکہ مفعول کی طرف ہو، یعنی آبجیکٹ کی طرف۔ اس کو دوسرے الفاظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس میں کام کرنے والا موجود نہ ہو۔ ان دونوں کی ہم مثال پیش کرتے ہیں تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے۔ عبداللہ نے ادریس کو پڑھایا۔ اس میں دیکھیے عبداللہ نے پڑھانے کا کام کیا ہے اور وہ موجود ہے، غائب نہیں ہے، یعنی اس جملے سے معلوم ہو رہا ہے جس نے ادریس کو پڑھایا ہے وہ عبداللہ ہے۔ لہذا اس طرح کے جتنے بھی افعال ہوں گے ان کو ایکٹیو وائس کہا جائے گا۔ پیسیو وائس کی مثال، ادریس کو پڑھایا گیا۔ اس مثال میں یہ بات تو معلوم ہو رہی ہے کہ ادریس کو پڑھایا گیا ہے، پڑھانے والا مذکور نہیں ہے، اور کس نے پڑھایا ہے یہ بات بھی اس جملے سے معلوم نہیں ہو رہی ہے، یعنی سبجیکٹ فاعل کا علم نہیں ہے۔ اس طرح کے جتنے بھی افعال ہوں گے ان کو پیسیو وائس کہا جائے گا۔ یہ چند مثالیں آپ کے سامنے ہیں، جیسے مضمون لکھا گیا، کھانا کھایا گیا، سانپ کو مارا گیا، پانی پیا گیا۔ مضمون لکھا گیا یہ بھی طے ہے، کھانا کھایا گیا یہ بھی طے ہے، سانپ کو مارا گیا یہ بھی طے ہے، پانی پیا گیا یہ بھی طے ہے۔ لیکن کس نے ایک سب کام کیا ہے؟ مضمون کس نے لکھا ہے، سانپ کو کس نے مارا ہے، کھانا کس نے کھایا ہے، پانی کس نے پیا ہے، اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہے۔ اس طرح کے جتنے افعال ہوتے ہیں ان کو پیسیو وائس کہا جاتا ہے۔ اردو میں فعل مجہول کا استعمال بہت کم ہے، بس جہاں زیادہ ضرورت ہوتی ہے، یعنی اگر فاعل ہمیں پتہ ہی نہ ہو، جیسے زید مارا گیا، چائے گر گئی، موبائل چوری ہو گیا وغیرہ، جب ہمیں کرنے والے کا علم نہیں ہے، ان جگہوں میں فعل مجہول پیسیو وائس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ انگلش میں کئی وجوہات کی بنیاد پر اس کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ چند مثالوں سے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ جیسے خالد نے یہ کتاب لکھی ہے، خالد ہیز ریٹن دس بک۔ اس کے بجائے وہ کہیں گے یہ کتاب خالد کے ذریعے لکھی گئی ہے، دس بک ہیز بن ریٹن بائی خالد۔ اس طرح کے مفہومات کو بتانے کے لیے فعل مجہول کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ فعل مجہول کی صرف 8 قسمیں ہیں، یعنی ایکٹیو ٹینسز 12 تھے، اس میں پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر ہر ایک کے 4 ٹینسز تھے، لیکن پیسیو وائس میں صرف 8 ٹینسز ہیں، 3 پریزنٹ کے ہیں، 3 پاسٹ کے ہیں اور 2 فیوچر کے ہیں۔ آپ کے سامنے اسکرین پر ملاحظہ ہو۔ نمبر 1 پریزنٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس، زمان حال غیر متعین۔ نمبر 2 پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، زمان حال استمراری۔ نمبر 3 پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، زمان حال مکمل۔ پاسٹ کے بھی یہی ٹینس ہیں، پاسٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس، پاسٹ پرفیکٹ ٹینس۔ فیوچر کے صرف 2 ٹینس ہیں، فیوچر اینڈ ڈیفینٹ ٹینس، فیوچر پرفیکٹ ٹینس۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر زمانے کا چوتھا ٹینس یعنی پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس اور فیوچر کا دوسرا والا ٹینس یعنی فیوچر کنٹینیوس ٹینس، کل 4 ٹینس مجہول میں نہیں آتے ہیں اور ان کا مجہول نہیں بنتا ہے۔ فعل مجہول میں ہمیشہ ورب کی تھرڈ فارم یعنی تیسری شکل کا استعمال ہوتا ہے۔ فعل معاون ہیلپنگ ورب، فعل مجہول میں فعل معاون یعنی ہیلپنگ ورب وہی سب ہوتے ہیں جو فعل معروف میں تھے، صرف اس میں بینگ کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ آگے ویڈیوز جب بنائی جائیں گی تو انشاءاللہ اس کو پیش کیا جائے گا۔
یہ بات ذہن میں رہے، فعل مجہول یعنی پیسو وائس صرف فعل متعدی یعنی ٹرانزیٹو ورب ہی بن سکتا ہے، یعنی جس میں آبجیکٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور جو ورب ٹرانزیٹو ورب نہیں ہے تو اس میں آبجیکٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جب اس میں آبجیکٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے تو پھر یہ مجہول کیسے بنے گا؟ تو لہٰذا خلاصہ یہی ہوا کہ پیسو وائس میں ٹرانزیٹو ورب ہی کا استعمال ہوتا ہے۔ فعل مجہول پیسو وائس میں آبجیکٹ کو سبجیکٹ بنا دیتے ہیں، اور اگر سبجیکٹ بھی موجود ہے تو پھر اس سبجیکٹ کو آبجیکٹ بنا کر اس سے پہلے بائی کا اضافہ کر دیتے ہیں اور پھر اس کو ذکر کر دیتے ہیں۔ مثال ہے آپ کے سامنے، دس بک ہیز بین ریٹن بائی خالد، یہ کتاب خالد کے ذریعے لکھی گئی۔ اس میں دیکھیے بک پہلے لکھا گیا ہے سبجیکٹ کی جگہ، اور خالد اخیر میں لکھا گیا ہے آبجیکٹ کی جگہ، اور اس سے پہلے بائی کا اضافہ کر دیا، تو اس طریقے سے مجہول بنتا ہے۔ بائی کا ترجمہ جب فعل مجہول کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو بائی کا ترجمہ عام طور پر کے ذریعے یا کے ہاتھوں سے کیا جاتا ہے۔ سبجیکٹ کو آبجیکٹ کیسے بنائیں آپ کے سامنے ہے۔ آئی کو بائی کو ذکر کر کے می کہیں گے، وی کو بائی لگا کر از کر دیں گے، یو کو بائی لگا کر یو کر دیں گے، اور دے کو بائی لگا کر دیم کر دیں گے۔ ہی پر بائی جب لگائیں گے تو پھر وہ ہو جائے گا ہم، اور شی پر جب بائی لگائیں گے تو ہر، اسی طرح اٹ پر جب بائی لگائیں گے تو پھر اٹ، اور ہو پر جب بائی لگائیں گے تو ہوم۔ اور جب آبجیکٹ کو سبجیکٹ بنائیں گے جیسے بائی می، تو اب می یہ آئی بن جائے گا، از یہ وی بن جائے گا، یو یو ہو جائے گا، دیم دے ہو جائے گا، ہم ہی ہو جائے گا، ہر شی ہو جائے گا، اٹ ہو جائے گا، ہوم یہ ہو جائے گا۔ تو یہ آپ حضرات کی خدمت میں ایکٹیو وائس اور پیسو وائس کے تعلق سے ضروری باتوں کو پیش کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد پیسو وائس ٹینسز کو اپلوڈ کیا جائے گا۔ آپ احباب سے درخواست ہے کہ اردو سے انگریزی سیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لوگوں کے پاس ویڈیو کی لنک ارسال فرمائیں اور ہماری محنت کو کامیاب بنائیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔